کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ زندگی کی آخری حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک لمحہ اور سب کچھ ختم۔ سانس جو ابھی تھی اب نہیں، آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں بند ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا موت اچانک آتی ہے یا وہ پہلے سے اپنی نشانیاں دکھا دیتی ہے؟ آج ہم انہی خاموش مگر خوفناک موت کی نشانیوں کو تاریخ اسلام کی روشنی میں جانیں گے۔ اسلامی تاریخ میں موت کو صرف ایک انجام نہیں بلکہ ایک انتقال سمجھا گیا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف سفر۔ نبیوں، صحابہ اور صالحین کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ موت سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ یہ دستاویزی کہانی قرآن، احادیث صحیحہ اور معتبر سیرت کے واقعات پر مبنی ہے۔ کوئی افسانہ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، صرف حقائق اور وہ نشانیاں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مدینہ کی گلیاں خاموش ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک ان کی آواز بدل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ پہلا اشارہ ہے، موت سے پہلے دل کا دنیا سے اچاٹ ہو جانا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کو موت قریب آتی ہے تو دنیا اس کی آنکھوں میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اچانک تبدیلی نہیں ہوتی، یہ دل کی خاموش بیداری ہوتی ہے۔ یہ موت کی پہلی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے پاس کھڑے ہیں، گہری خاموشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ یہاں موت کی دوسری نشانی سامنے آتی ہے، انسان کا اپنے اعمال پر غور شروع کر دینا، گناہوں کا وزن محسوس ہونا، توبہ کی شدت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حساب سے پہلے اپنا حساب لے لو۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ جب موت قریب ہوتی ہے تو انسان کا دل آخرت کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ یہ خوف نہیں، یہ شعور ہے۔ غزوہ بدر کے بعد کا منظر، کچھ صحابہ زخمی ہیں، ایک نوجوان صحابی مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا گیا، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تیسری نشانی ہے، مومن کے لیے سکون، دل کا مطمئن ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کے پاس جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں۔ یہ کوئی تصور نہیں، یہ حدیث کا بیان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں خوف یقین میں بدل جاتا ہے۔ لیکن ہر کہانی ایسی نہیں ہوتی۔ اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں جہاں موت سے پہلے دل پر گھبراہٹ چھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ دل میں سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے۔ یہ چوتھی نشانی ہے، دل کا سخت ہو جانا، ذکر سے بیزاری، قرآن سے دوری۔ یہ نشانیاں انسان کو خبردار کرتی ہیں مگر اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی سزا نہیں، یہ آخری وارننگ ہے۔ اب وہ لمحہ آتا ہے جہاں سب نشانیاں حقیقت بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت، سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں ہے، آواز کمزور ہے مگر الفاظ واضح ہیں، اللہم الرفیق الاعلی۔ یہ موت کا عروج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ ایک طرف دنیا، دوسری طرف رب کا وعدہ۔ یہ لمحہ بتاتا ہے کہ موت کوئی اندھیرا نہیں، یہ ایک دروازہ ہے۔ صحابہ رو رہے ہیں لیکن آسمان گواہ ہے کہ یہ موت نہیں، ملاقات ہے۔ موت کی نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، یہ ہمیں جگانے کے لیے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی قدر تب ہوتی ہے جب انجام یاد ہو۔ آج اگر دل دنیا سے بیزار ہونے لگا ہے، اگر گناہوں کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اگر قرآن سن کر آنکھ نم ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ نشانیاں ہیں، یہ موقع ہے واپس لوٹنے کا، اصلاح کا، تیاری کا۔ کیونکہ موت کا وقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن موت ہمیں دیکھ رہی ہے۔